عزیز ہم لوگ شکوہ شکایت تکلیف آزمائش ہم بڑا کچھ ہماری لبوں پر کلمات شکر بڑے کم آنے لگے. کسی شخص سے پوچھے جناب کی طبیعت کیسی ہے؟ 360 ہڈیاں وجود میں، اس کے صرف گھٹنے میں درد ہوتی ہے اور وہ بھی ایک میں. طبیعت کیسی ہے؟ کہتا میرے گھٹنے میں درد ہو رہی ہے. وہ خدا کے بندے 359 ہڈیاں ٹھیک ہے، ان کا بھی تو نام لینا، ان کا بھی تو تذکرہ کر، وہ جو صحیح ہے ان کا بھی کہہ کر شکر ہے اللہ پاک کا میں تندرست ہوں. ایک تکلیف، ایک آزمائش، ایک معاملہ اگر رب کریم نے کسی کے ساتھ رکھا ہے تو پچھلے وہ سارے بھول گیا، وہ ساری تکلیفیں بھول گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کو خدا کی رحمت قرار دیا، پریشانی کو اللہ کی. فرمایا تجھے کوئی بھی مرض لاحق ہوا، تیرے پیر میں کانٹا بھی چبھ گیا تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضرت ام ایمن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگی اللہ بھلا نہ کرے بخار کا، میری تو جان چھوڑتا ہی نہیں. اللہ اس کا بھلا نہ کرے، اس میں برکت نہ کرے، میری تو جان ہی نہیں چھوڑتا. ہمہ وقت مجھے چمٹا رہتا ہے، میرا بخار ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں بخار کو برا نہیں کہتے، یہ تو جب بھی آتا ہے بندے کے گناہوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے، اس کو برا نہیں کہتے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کو اتنی تیز بخار ہوتا تھا کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا، دور دور تک تپش محسوس ہوتی تھی، اتنا تیز بخار ہوتا. میں اس کرتا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار؟ تو محبوب فرماتے مجھے اللہ بخار بھی 2 آدمیوں کے جتنا عطا فرماتا ہے، 2 لوگوں جتنا مجھے بخار دیتا ہے رب کریم، 2 لوگوں جتنا. یا رسول اللہ کیوں؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ اللہ مجھے اجر بھی ڈبل ہی عطا فرمانا چاہتا ہے، ڈبل اجر. اپنے آپ کو تھوڑا سا عادی کرے، تھوڑا سا شکوہ شکایت تنگی تکلیف، بس کبھی یہ ہو جائے تو میں سکھی ہوں، کبھی بچے کی شادی ہو جائے تو میں سکھی ہوں، گھر بن جائے تو میں سکھی ہوں، بس تھوڑا سا بیٹا سیٹ ہو جائے تو میں سکھی ہوں، بس میری طبیعت کچھ بحال رہنے لگے تو میرے دوست تو کس بات میں اڑ جائے گا، کہاں کہاں جا کر کے تو اللہ کی ناشکری کرے گا. تو دیکھ مالک کریم نے تجھے اگر آزمائش میں رکھا ہے تو تیرا فائدہ ہے. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا، توجہ ہے آپ حضرات کی، حضور نے فرمایا علی تجھے پتہ ہے دنیا میں غم کیوں آتے ہیں؟ تجھے پتہ ہے دنیا میں تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے. فرمایا اللہ کے بندوں سے دنیا میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تھوڑی سی تکلیف دے کے دنیا میں ہی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، اور جنہیں دنیا میں معاف کرے گا پھر قیامت میں بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے گا. دنیا میں ہی اللہ معاف فرما دے گا، دنیا میں ہی ان سے درگزر فرماتا ہے. آج پوری امت مسلمہ درد کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے. ہماروں گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں، اور جدید سے جدید علاج اور اس پریشانی پر تسلی دینے والے لوگوں کی لمبی چوڑی قطاریں، پہنچنے والوں کی لمبی چوڑی قطاریں، تسلی دینے والے لوگوں کے بڑے لمبے چوڑے جرگے. لوگ ہمارے قریب آ جاتے ہیں، ہم سے بات چیت کرتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں، ہمارا درد بانٹتے ہیں، دوائیاں آتی ہیں، تسلی دی جاتی ہے، تشفی دی جاتی ہے. اس کے باوجود انسان ہے کہ کرا رہا ہے، بندہ ہے کہ اس کا وجود ایسے ہے جیسے درد کے ساتھ شدت ہے ہر وقت، لبوں پہ ہر وقت شکایت ہے، لہجے میں ہر وقت شکایت ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خباب بن ارت حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. آئے اور 2-3 جملے ایسے کہے کہ اللہ کے حبیب ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے. حضرت خباب کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سچے نبی ہیں؟ حضور نے ٹیک چھوڑ دی. فرمایا بات کرو، قرآن سچا ہے؟ فرمایا تم اگلے جملے بولو. اسلام سچا ہے؟ فرمایا تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، اگلی بات کرو. حضور ہم اتنے ستائے کیوں جاتے ہیں؟ یا رسول اللہ کافر ہمیں اتنا ستاتے کیوں ہیں؟ تکلیفیں دی جاتی ہیں، بچوں کو مارا جاتا ہے، کانٹے بچھائے جاتے ہیں،
ہم آزمائشوں کے اندر وقت گزارتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بھی سچا، قرآن بھی، اللہ کے محبوب بھی سچے، تو پھر اتنا ستایا جانا، اتنی تکلیف میں آنا، اتنی آزمائشوں میں آنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے حبیب نے فرمایا خباب بس تو بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں گزر رہا تھا تو کافروں نے مجھے بلایا ہے اور جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا کر میرے وجود پر پتھر رکھ دیے. حضور میری چربی کے ساتھ وہ کوئلے ٹھنڈے ہوئے، اتنی تکلیف. تو حضور نے فرمایا خباب بس یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگانے لگ. کہ بس یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں کافر ان کے ساتھ سلوک یہ کرتے تھے کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے وجود کا گوشت ادھیڑ دیا کرتے تھے. فرمایا زمین پر رکھ کر، سر پر آڑا رکھ کر انبیاء کے وجود کاٹ دیے جاتے تھے لیکن وہ اپنی زبان سے سی نہیں کرتے تھے. فرمایا خباب ابھی تو آغاز ہوا ہے، یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا جتنی آزمائشیں دیتا جائے گا اتنے تمہارے درجے بھی بلند کرتا جائے گا، اتنے تمہارے درجے. پھر میرے حبیب پاک نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے عرض کیا اسی موقع پر کہ حضور اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں دیتا کس کو ہے؟ اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں بولیے گا ذرا کس کو دیتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں؟ حضور نے فرمایا اپنے نبیوں کو. سب سے زیادہ تکلیفیں کسے دیتا ہے؟ اور صحابہ کہتے ہیں یہ لفظ کہے تو ہم نے حضور کی مقدس پلکوں پر 2 قطرے آنسوؤں کے چمکتے ہوئے دیکھے. مقدس پلکوں پر 2 آنسوؤں کے قطرے چمکتے دیکھے. اور حبیب نے فرمایا میں اس کا سب سے زیادہ پیارا نبی ہوں اور مجھے اس نے تکلیفیں بھی سب سے زیادہ عطا فرمائی، میں سب سے محبوب. یا رسول اللہ نبیوں کے بعد کسی اللہ تکلیفیں دیتا ہے؟ فرمایا نبیوں کے بعد جو اللہ کا جتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے اتنی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، اتنی آزمائش بھی. لیکن ترمذی کے ان لفظوں کو سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا رب کے بندے تکلیف کو اس طرح سینے سے لگاتے ہیں جس طرح تم نعمتوں کو سینے سے لگاتے ہیں. محبوب کی طرف سے آنے والی تکلیف کو اس طرح سینے سے لگاتے ہیں جس طرح تم نعمت. توجہ کیجئے گا میری بات پر. میں نے ایک دن اپنی حضرت کی خدمت میں عرض کیا، کئی لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا حضور یہ کچھ مرید ایسے ہیں جن کو پروٹوکول ملتا ہے، اٹھ کے ملاقات ہوتی ہے. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی بولتے نہیں، پتہ نہیں جو نہیں بول رہے وہ سو رہے ہیں. کچھ کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے، اٹھ کے ملاقات کی جاتی ہے، ماتھا چوما جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے، سارے کچھ ہوتے ہیں. کچھ بیچارے ڈانٹ ہی کھاتے رہتے ہیں، نوکری بھی زیادہ کرتے ہیں، خدمت بھی زیادہ کرتے ہیں. تو آپ مسکرا دیے. فرمانے لگے شام میں بتائیں گے. شام میں کچھ اور لوگ جمع ہوئے تو کہنے لگے سوال دہرائیے گا. میں نے گزارش کر دی، بچپنا تھا تو بعض اوقات ایسی باتیں کر دی جاتی تھی جو کرنی بھی نہیں چاہیے ہوتی تھی. پھر کہہ دیا، میں نے کہا حضور اس کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ لوگوں کا پروٹوکول ہے، کچھ کی کوئی عزت نہیں. تو آپ فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا خطرہ ہوتا ہے بھاگ نہ جائے، دوڑ نہ جائے، چھوڑ نہ جائے. ان کو روٹی بھی پوچھی جاتی ہے، کھڑے ہو کے ملاقات بھی کی جاتی ہے، ان کو بٹھایا بھی جاتا ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، عزت بھی دی جاتی ہے، پوچھا بھی جاتا ہے طبیعت کیسی ہے، دکھ سکھ میں بھی پہلے پہنچا جاتا ہے. فرمایا ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ دوڑ نہ جائے. ان کو عزت دو، پروٹوکول دو، شاید دوبارہ نہ آئے اگر ذرا بگڑ گئے. اور فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے جوتے لے کے 100 بھی مارو ہے میرا ہی، جائے گا کہیں بھی نہیں. اس نے کہیں جانا یہ میرا ہی ہے، جتنی مرضی تکلیف آ جائے، جتنا مرضی اذیت ہو جائے، اسے جتنی مرضی دفعہ دھتکار دیا جائے، نکال دیا جائے، بھگا دیا جائے، تو نے یہ کیا عجب کیا، تو نے یہ کیا عجب کیا. عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی دن میرے کریم، لقمہ تر کھلائے کیوں. فرمایا وہ جا نہیں سکتا
اس لیے کہ وہ ادھر کا کیا کہا بابا بلے شاہ صاحب نے رحمت اللہ تعالی، کہتے راتی جاگے تے شیخ صداویں تے راتی جاگ دے کتے تے تیتھو اتے تے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 پاویں مارو کتنے ایک دفعہ کتنے 100 کہتے راتی جاگے تے تو شیخ صداویں، حالا راتی جاگ دے کتے تے تیتھو اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے تے تیتھو اتے رکھا سکھا کھا دن جا رکھا وچ ستے تے تیتھو اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے۔ اور میاں صاحب کہنے لگے جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر، یہ نہیں کہا کہ پریشان ہے، کہتے صابر ہے، بھوکے ننگے نہ کپڑا ہے نہ کھانے کو روٹی ہے، صبر کر کے بیٹھے پر اپنی ڈیوٹی میں کمی، جس کو پروٹوکول ملتا کہتا ہے جی میرا تو بڑا اتھے کام ہے جی میں تو جانا تے مینوں تے آندے نے کیا بات تو آیا کیوں نہیں اتنا چیر ہو گیا، میں تو ٹیلی فون کو خدا کے بندے تو بات کو سمجھا ہی نہیں، تیرا پروٹوکول نہیں اصل میں تیرے پہ شک ہے کہ تو دوڑ جائے گا، جس کو جوتے لگ رہے اس سے پیار زیادہ ہے، اس سے محبت زیادہ ہے، اس کی آزمائش زیادہ ہے، اس کے ساتھ تعلق زیادہ ہے کہ یہ جہاں مرضی چلا جائے یہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، اس نے میرا ہی رہنا ہے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے، یہ کہیں اور جا نہیں سکتا۔ یاد رکھ میرے عزیز جب رب تجھے دیتا ہے آزمائش تو جتنی زیادہ آزمائش دیتا ہے اتنے اللہ تجھے اپنا زیادہ محبوب سمجھتا ہے، جتنا زیادہ تکلیف میں رکھتا ہے اتنا اللہ تجھے اپنا۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ درجہ صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور سب سے زیادہ نوکری کس کی ہے، آزمائش کس کی ہے؟ اور اگر آپ کتب حدیث کو ٹٹول لیں گے تو جھڑکیاں بھی سب سے زیادہ ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی، یہ تو محبت ہے، یہ تو پیار ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی کے پاس کچھ لوگ آگے کہنے لگے حضور ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، فرمایا نہیں سوچ لو ذرا، حضور ہمیں آپ سے، فرمایا نہیں سوچ لو کام ذرا مشکل ہے، حضور پیار ہے، فرمایا پھر سوچ لو پیار ہے۔ آپ اندر گئے تو اپنے جھولی کے اندر روڑے بھر کے لے آئے پتھر، وہ جو پیار کرنے والے تھے نا آتے ہی ان کو روڑے مارنے شروع کر دیے، وہ دوڑے کہنے لگے بابا تو پاگل ہو گیا، پتھر مارنے لگا تو شدائی ہو گیا، دوڑنے لگے تو حضرت نے بلایا فرمایا واپس آؤ، تم تو کہتے تھے محبت ہے، مجھ سے محبت ہوتی تو پتھر کھا کھا کے میرے دروازے پر مر جاتے، کبھی دروازہ چھوڑ کے نہ جاتے، تم تو پہلے ہی روڑے پہ بھاگ گئے ہو، تمہیں کس چیز سے محبت ہے؟ جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، رب کریم تیرے گناہوں کو بخشتا ہے جب تیرے اوپر آزمائش ڈالتا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جان میں مال میں عزت و آبرو میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔